الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور رضوان احمد عرف بدو بھیا کے اعزاء و اقارب، عزیز طلباء، اس پروگرام میں ہم اپنے انتہائی عزیز کارکن رضوان احمد صاحب عرف بدو بھائی کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے. آپ سب کو اطلاع ہے کہ آپ کا کل انتقال ہوا اور عصر کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی، تو اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اور ہمارے بعد اساتذہ کرام کی طرف سے اور بعد ورثہ کی طرف سے کچھ گفتگو آئے گی جن سے آپ کو ان کے بارے میں زیادہ معلومات مل سکیں گی. میں اگر مختصر کہوں تو اتنا کہوں گا کہ ہمارے رضوان احمد صاحب انتہائی سادہ انسان تھے اور بہت ہی عزیز تھے، چاہے وہ طلبہ ہوں یا اساتذہ کرام ہوں یا ذمہ داران ہوں، سب لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اپنے منصب اور اپنے پوسٹ کے حساب سے کسی ایسی جگہ نہیں تھے کہ ہم یہ کہیں کہ ان سے محبت کرنا یا ان سے تعلق کا اظہار کرنا کسی مفاد کے تحت ہو سکتا ہے. بہت ہی سادہ سی ڈیوٹی تھی اور بہت ہی سادہ انسان تھے. تو کیا چیز تھی جو ان کو ہر دل عزیز بنائے رکھتی تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کا اعلیٰ اخلاق تھا، اور چاہے وہ طلبہ ہوں یا اساتذہ یا ذمہ داران، ہر ایک کے ساتھ ان کا بہت ہی اچھا برتاؤ تھا. یہی وہ چیز تھی جو ان کو تمام وابستگان جامعہ کے درمیان محبوب رکھتی تھی. ہمارے بدو بھیا کے اندر بعض ایسی صفات تھیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بدو بھائی کی بعض صفات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کا درجہ رکھتی ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اور جو باتیں میں بتاؤں گا انتہائی اختصار کے ساتھ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر، کبھی آپ ان کو کسی کی شکایت کرتے ہوئے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کسی کی چغلی کھاتے ہوئے، کسی کی لگائی بجھائی کرتے ہوئے، کبھی میں نے، ظاہر ہے کہ میرا ان سے تعلق 40-45 سال سے ہے، زمانے طالب علمی سے لے کر کے اب تک میں اپنی حد تک یہ بات کر سکتا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے نہ کوئی شکایت کی، نہ کسی کی چغلی کھائی، نہ کسی کی غیبت کی، اور نہ ہی کبھی اپنے مفاد یا اپنے فائدے کی کوئی بات کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ان کے اندر تملق یا چاپلوسی جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. چاہے بڑا سے بڑا ذمہ دار ہو، چاہے ادنا طالب علم ہو، ابتدائی اور ثانوی کا، ہر ایک کے مزاج اور اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. اسی طرح سے جن کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے یا جن سے کام لیا کرتے تھے، ان کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا ادراک تھا کہ کس طرح سے اس بندے سے کام لینا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. چنانچہ انتہائی محنت اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ
اب مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 50 سال یا اس سے زیادہ اسی کیمپس میں وقت گزار کر کے وہ گئے ہیں، اور ہمارے بہت سارے قدیم فلاحیوں نے ان کے بارے میں کچھ لکھا۔ میں صرف 2 تحریر پڑھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر شمیم قمر ہیں، جو سعودیہ جانے سے پہلے میں نے ان کو پڑھایا بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برادر ابو زید بسمی، جو جامعۃ الفلاح میں استاد بھی ہیں، برادر ابو زید بسمی نے ایک دفعہ بدھو بھائی سے کہا کہ بغیر کاتھا کے چند جملہ بولنا ہے۔ یہ آپ جو لوگ ان سے قریب رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ وہ جو کوئی جملہ بولتے تو اس میں کاتھا کا لفظ ضرور آتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بغیر کاتھا کے چند جملہ آپ کو بولنا ہے اور آپ کا یہی نام ہے۔ بدھو بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو پہلا جملہ انہوں نے کہا اسی کی شروعات کاتھا سے ہوگی۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے ہمدرد تھے بدھو بھائی، طلباء کی شکایت کبھی بھی ذمہ داران سے نہیں کرتے تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، ذمہ داران میں بھی مقبول تھے، وفادار تھے، کسی مخصوص گروہ کا حصہ نہیں تھے، سبھوں سے یکساں نزدیکی تعلق رکھتے تھے، کینٹین میں اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ہم لوگ زمانے میں جب طالب علم کے زمانے میں آپ کینٹین بھی چلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک دوسرے فلاحی جو میرے خیال سے 30 سال قبل یا اس سے کچھ قریب کا عرصہ ہوا ہوگا فارغ ہوئے، دانش ریاض صاحب معیشت media.com کے مینیجر ہیں وہ، تو لکھتے ہیں کہ جامعۃ الفلاح کے جن عقل مندوں کو میں جانتا ہوں ان میں ایک عقل مند رضوان صاحب تھے، جنہیں لوگ بدھو بھیا کے نام سے جانتے تھے۔ بدھو بھیا کو ہم نے مختلف ذمہ داریوں پر دیکھا ہے، لیکن جو ذمہ داری انہوں نے تاعمر نبھائی وہ فلاح کے تحفظ کے لیے فلاح سے بے لوث محبت کی تھی۔ وہ گیٹ کیپر رہے، کینٹین کے ذمہ دار رہے، کبھی مالی رہے، اور کبھی طالبات کے لیے بسوں کے انتظام پر بھی مامور کیے گئے، لیکن ہر ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے قدیم فلاحیوں نے بھی آپ کے بارے میں لکھا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اب میں بلا تاخیر اپنے استاد محترم جناب مولانا محمد عمران فلاحی صاحب، جو ان کے پڑوسی بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، دیگر حاضرین، جیسا کہ جناب مولانا محترم صاحب نے بدھو بھائی کے سلسلے میں کہا ہے، اس کی 100% تائید کرتے ہوئے اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ بدھو بھیا نام تو بدھو تھا، لیکن وہ بہت عقل مند تھے۔ مولانا مرحوم ابو البقاء ندوی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی بدھو، آپ کا نام بدھو کس نے رکھ دیا؟ آپ تو بہت عقل مند ہیں، نام ہی کے بدھو ہیں، حقیقتاً آپ بہت عقل مند ہیں۔ واقعی عقل مند تھے۔ میرا بچپن سے ان کا ساتھ رہا، مجھ سے 2.5 مہینہ وہ چھوٹے رہے۔ اپنے باپ کے جو ہے
کو انہوں نے 20 سال کے بعد دیکھا، جب ان کو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تبھی ان کے والد ملیشیا چلے گئے اور 20 سال کے بعد واپس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ان کی شادی کی۔ چونکہ ماں کی نگرانی میں رہے اس لیے شروع میں ذرا سا کچھ شرارتی بھی رہے۔ ان کی ماں نے مجھ سے کہا، بابو ذرا ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ میں نے اس کی تعمیل کی اور ساتھ رکھا، بہت دنوں تک گھر پر جو ایسے کے ساتھ جب بھی آتا جاتا رہتا رہا، ان کی نگرانی کرتا رہتا تھا۔ پھر جامعہ میں ضرورت پڑی کہ گیٹ پر کون رہے گا، تو کوئی مناسب آدمی، لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، میں نے بدھو کا نام لیا کہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ وہ ہر طرح کے آدمی سے نپٹ لیں گے، کیونکہ گیٹ پر کچھ لڑکے بھی شرارت کرتے ہیں، زبردستی جانا چاہتے ہیں، باہر کے لوگ بھی شرارت کرتے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں، تو ایسا آدمی رہے جو بچوں کو بھی روک سکے اور باہر کے لوگ بھی روک سکے۔ میری نگاہ جو ہے بدھو پر گئی، اب وہ آئے اور ان کے سامنے جو ہے یہ سب مسائل آئے، لیکن بہت حسن و خوبی سے انہوں نے نپٹایا۔ وہ سختی بھی کرنا جانتے تھے، پیار بھی کرنا جانتے تھے، بچوں سے الگ سے سمجھاتے تھے کہ بابو پڑھنے آئے ہو نا، کیوں شرارت کرتے ہو، شرارت مت کرو، پڑھو، تو سمجھا کر بھی ان کو رام کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد بہت سے فلاحیوں کا میرے پاس فون آیا اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں میرے جو تعلقات، جبکہ میں یہاں جامعۃ الفلاح میں تھا، نسواں میں نہیں گیا تھا، تو ان سے تعلقات جو تھے بھائی جیسے تھے، اور ان کے جو پیغامات آئے میرے پاس تو بھائی جیسے تعزیت مجھ سے کر رہے ہیں، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ واقعی ان میں بھائی تھے، بھائی جیسا سلوک کرتے تھے میرے ساتھ، یا میرے کہنے پر ایسے کام بھی انہوں نے کیے جو میرا بھائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے وفاداری کا کام کیا اور بہت ہی وفادار رہے۔ جو کہا انہوں نے فوراً تعمیل کی۔ میں ان کو اپنا دایاں ہاتھ سمجھتا تھا۔ جب تک میں یہاں ذمہ دار رہا میرے ساتھ وہ ہمیشہ رہے، ہر موقع پہ ساتھ رہے، چاہے تنگی کا مسئلہ رہا ہو، یا ترشی کا مسئلہ رہا ہو، یا کوئی اور مسئلہ رہا ہو، میرے ساتھ وہ تھے، اور جو کچھ میں کہہ دیتا بے چوں چرا وہ مان لیتے اور اس پر لگ جاتے۔ اگر اجتماعات ہوتے، میں کہتا بھائی ذات صفائی کا بدھو بھائی کام کرنا، مجھے دوبارہ نہیں کہنا پڑتا تھا، کول کام ریڈی سب، اس کے بعد کہتے دیکھ لیجیے گا اور کوئی کمی ومی تو نہیں ہے۔ مولانا نے جو کنٹین کا مسئلہ بتایا، کل ایک طالب علم، بے شمار طالب علم آئے تھے ان کے جنازے میں، پرانے فلاحی، تو ایک طالب علم نے کہا کہ ہم لوگ چند لڑکے رہتے تھے، بدھو بھیا حساب نہیں کرتے تھے، کتنا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کوئی کب دیں گے، کچھ نہیں، البتہ یہ کہہ دیتے کہ دیکھو ایک کام یہ کرنا کہ تم لوگ اپنی ایمانداری سے جتنا ہو سکے جو کچھ کھایا ہے دے دینا۔ وہ کہتے تھے ہم لوگ سال کے آخر میں جو حساب ہوتا تھا دیتے تھے۔ بعض ساتھی ایسے بھی تھے وہ چلے جاتے تھے، کوئی حساب نہیں دیتے تھے، ان کو کوئی شکایت نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا بہت سے طلبہ ایسے تھے کہ جن کو جانے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، تو بدھو بھائی سے کہتے کہ دادا ہم کو کرایہ دے دیجیے، فوراً کی پیمنٹ کر دیتے کہ لے جاؤ، جو نہیں ہے کرایہ ہے لے جاؤ۔ یا دیکھتے کوئی لڑکا بہت مایوس بیٹھا ہے، پیسہ نہیں اس کے پاس ہے، کہتا کہ بھائی، کہتے کیوں مایوس بیٹھے ہو، کیوں سر جھکا کے بیٹھے ہو، کیا کھاؤ گے لو بتاؤ میں کھلاتا ہوں۔ یہ پنا جو اس وقت کر رہا ہے کنٹین میں وہی لے آئے تھے، اور پنا جو ہے اب اس کو دیکھ رہا ہے، انہوں نے تو کنٹین چھوڑ دیا۔ جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ وہ ہر دل عزیز سے
جس شعبے میں رکھ دیجیے، عام طور سے اساتذہ ہے یا دوسرے کارکنان ہیں ذات سے چینج کرتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ان کے اندر یہ بات نہیں تھی، جہاں لگا دیجیے، اور لگنے کے بعد کامیابی کے ساتھ اس کو نبھاتے تھے۔ چاہے جو ہے صفائی کرمی کو دیکھنا ہو، ان کو کنٹرول کر لیتے تھے، تعمیری کام میں مزدوروں کو دیکھنا ہے، اس کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ اتنی گرمی تھی، کوئی باہر نکلتا نہیں تھا، نسما کی چار دیواری بن رہی تھی، آپ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بیٹھے نگرانی صبح سے لے کر شام تک نگرانی کرتے تھے، تاکہ جو ہے کوئی مطلب یہ کہ مزدور سستی اور کاہلی نہ کر پائے، اسی دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے۔ فلاحیوں سے محبت کا اظہار کی ایک مثال میں بتا دیتا ہوں کہ شاہد بدر، حکیم شاہد بدر فلاحی، ان سے میں نے کہا کہ جو ہے ایسا ہے شاہد بدر صاحب کہ بدھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں، ذرا سا کوئی دوا تجویز کیجیے۔ کہہ رہے فوراً بھیجیے ان کو، جو ہے ان کے سرپرستوں کو، میں فری میں ان کا علاج کروں گا، علاج ہی نہیں کروں گا بلکہ فری میں علاج کروں گا۔ وہ گئے، ان کے لڑکے، دوا لیا، بہت اس نے اصرار کیا کہ آپ تو پیسہ لے لیجئے، لیکن انہوں نے پیسہ نہیں لیا۔ اس دوا سے فائدہ بھی ہوا، لیکن لکل دائن دواؤن الا الموت کا معاملہ ہے، ہر مرض کی دوا ہے، موت کی کوئی دوا نہیں، اس سے جو ہے تاکہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بدھو بھیا ہر دل عزیز سے، یہ تو معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی خیال کرتے تھے کہ کس سے کیسے گفتگو کی جائے، کس سے کیسے بات کی جائے، لڑکوں سے کیسے نپٹا جائے، بڑوں سے کیسے نپٹا جائے، اور کسی کو کوئی شکایت نہیں رہی کہ میری حکم عدولی کی، انہوں نے کسی کو کوئی شکایت نہیں رہی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے لڑکے ہیں، اور طلبہ جو ان کے زمانے میں رہے ہیں، ان کے طور طریقے کو دیکھا ہے اور اہم عہدوں پر فائز ہیں، وہ یاد کر رہے ہیں، اور ان کے سلسلے میں مطلب یہ ہے کہ کلمہ خیر کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ پر جو ہے مختلف گروپوں سے مختلف جو طرح کی جو ہے ان کے لیے دعائیں آ رہی ہیں۔ میری خواہش ہے، تمنا ہے، بلکہ یہ آپ پر بھی لازم ہے کہ ایک مخلص کارکن، جو ہمارا مخلص کارکن تھا، اس کے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم آمین و جزاکم اللہ خیر۔ اب میں استاذ محترم ناظم جامعہ جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات ہمارے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور مرحوم کے متعلقین اور عزیز طلبہ، جناب رضوان احمد مرحوم کی رحلت جامعہ کے ایک انتہائی مخلص کارکن کی رحلت ہے۔ بڑی خدمت انہوں نے جامعہ کی انجام دی۔ سن 1989 میں انہوں نے یہاں جوائننگ کی تھی اور 2023 تک انہوں نے خدمت انجام دی۔ تقریباً 34 سال کا عرصہ ہے، 34 سال تک انہوں نے جامعہ میں اپنی خدمات پیش کی۔ مدینہ منورہ سے آنے کے بعد اگست
1983 میں میں نے یہاں تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد مختلف ذمہ داریاں بھی رہیں۔ رضوان احمد مرحوم جامعہ کے لیے بہت مخلص تھے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں سے بھی جامعہ کی کسی چیز کا نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کرتے تھے تمام چیزوں کی۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک آل راؤنڈر کی حیثیت سے خدمت انجام دی، مختلف طرح کے کام کیے۔ آغاز تو پاسبانی سے ہوا، جب یہ جامعہ کا گیٹ بنا تو وہاں نگہبان کی حیثیت سے رہتے تھے، اور بڑا نازک کام ہے وہ، اندر سے مسائل، باہر سے مسائل، لوگوں کا آنا جانا، طرح طرح کی دقتیں، لیکن بہت ہی حکمت کے ساتھ اس کو وہ ڈیل کرتے تھے، اور مختلف ذمہ داریاں ان کو دی گئی۔ تعمیرات کے بھی نگراں رہے، مختلف طرح کی تعمیرات ان کی نگرانی میں ہوئی۔ جامعہ میں مرمت کا کوئی کام ہے، اس کی بھی دیکھ ریکھ کیا۔ اور ادھر کافی دنوں سے ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو صفائی کے کارکنان ہیں ان سے کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ وہ ان کی نگرانی کرتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے۔ تو مختلف طرح کی صلاحیتیں تھیں، ہر محاذ پہ انہوں نے کام کیا۔ ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ بڑے اداروں میں ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو، پتہ نہیں کب کیا ضرورت پڑ جائے۔ رات میں کوئی ضرورت پڑ گئی، فجر کے وقت کوئی ضرورت پڑ گئی، کبھی کوئی سامان آ رہا ہے، اب وہ گاڑی آ رہی ہے، اس کو فجر کے وقت جو ہے خالی کرانا ہے، تو کبھی بھی کوئی ضرورت پڑ جائے ہر وقت وہ اویلیبل ہوتے تھے۔ بس ایک فون کر دیجئے، وہ انتظام کر لیتے تھے۔ مزدوروں کو بلانا ہے، پلے داری کرانا ہے، کوئی بھی اس طرح کا نظم ہو، تو یہ ایک بڑی خوبی کی بات تھی۔ اور اس طرح کے افراد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ ضرورتیں ایسی ہیں جو کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہیں، اور صرف اس کی بات نہیں ہوتی تھی کہ جو ڈیوٹی کے وقت ہے اسی میں ہم کام کریں گے۔ ڈیوٹی کر کے گئے ہیں اور کوئی ضرورت پڑ گئی، فوراً جو ہے وہ حاضر ہو گئے، آپ ان سے رابطہ کیجیے۔ تو اس طرح کے لوگ اداروں کے لیے بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، جو اپنا پورا وقت ادارے کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ بہت ایماندار تھے، اور جس طرح کی ذمہ داریاں ان کی تھیں تو وہ اس طرح کے کام ہیں کہ آدمی اگر چاہے تو بہت سے راستے بن سکتے ہیں۔ تعمیرات کا کام ہے، خریداری کا کام ہے، یہ سب کام اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں بہت سے راستے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا، اور جامعہ کا خرچ ہمیشہ بچانے کی کوشش کی، جامعہ کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے، یہ ان کی ایک خوبی تھی۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی، بہت قناعت پسند تھے، بہت زیادہ قناعت تھی ان کے اندر۔ کبھی بھی انہوں نے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میرے مشاہرے میں، میری اجرت میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ جامعہ کی طرف سے جو بھی مشاہرہ مقرر ہوا، جو بھی اجرت مقرر ہوئی، تو اس کو انہوں نے قبول کیا۔ کبھی اس طرح کا کوئی مطالبہ یا اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بڑی خوبی کی بات تھی، قناعت پسندی کے ساتھ طویل عرصے تک انہوں نے یہاں خدمت انجام دی۔ طلبہ سے بڑا تعلق تھا،
طلبہ سے بہت محبت کرتے تھے، اپنائیت کا اظہار کرتے تھے اور طلبہ کی خیر خواہی کرتے تھے، اور اپنائیت میں کبھی کبھی ان کی کمزوریوں کو چھپا بھی لیتے تھے، حالانکہ اسے بتانا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح کی جائے، لیکن وہ اس وجہ سے کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی سختی نہ ہو جائے، کہیں ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہ ہو جائے، تو اس طرح کی بعض چیزوں کو وہ نظر انداز بھی کر دیتے تھے، ذمہ داروں تک نہیں پہنچاتے تھے۔ بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے خدمت انجام دی اور جامعہ کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اور اس طرح کے کارکنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کسی ادارے کی ترقی میں ان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کے متعلقین کے ساتھ ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، یہ غم ہم سب کا غم ہے اور سب لوگ سوگوار ہیں۔ جیسے ہی اطلاع ملی، اور یہ عجیب اتفاق ہے، ان کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل وہ ہمارے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو کی طبیعت کچھ نازک ہو رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ کے ہاسپٹل میں ان کو منتقل کر دیا جائے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر عارف صاحب کو فون کیا اور میں نے یہ کہا کہ ابھی جو ہے ان کے متعلقین لے آئیں گے، ان کو وہاں ایڈمٹ کیجیے اور جو بھی خدمت ہو سکتی ہے ان کی خدمت انجام دی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فوراً بھیجیے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر سے اپنے گھر تک پہنچے نہیں ان کے صاحبزادے کہ معلوم ہوا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ رخصت ہو گئے۔ تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور تمام متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق دے، اور ان کی سادگی اور قناعت بھری زندگی سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب وقت ہے محترم رضوان صاحب مرحوم کے ورثہ اور متعلقین کا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دو یا جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ السلام علیکم۔ میرے والد جو تھے گھریلو زندگی میں بھی بہت سادگی کے ساتھ تھے۔ وہ کبھی بھی ہم دو بھائی یا جو بہنیں تھیں ان کو کبھی آج تک کچھ بولے نہیں، چلتے چلے گئے، لیکن یہ نہیں بتائے کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ ہر دکھ ہر غم کو اپنے اندر سمیٹ لیتے تھے۔ ہم لوگ جیسے چاہتے تھے ویسے رہتے تھے، لیکن کبھی کچھ بولتے نہیں تھے۔ کہ تم لوگ کی زندگی ہے، جیسے چاہو ویسے جیو۔ ایک مرتبہ ان کے دوست نے کہا تمہارا لڑکا ہر وقت گاڑی سے گھومتے رہتا ہے، جو بولٹ سے گھوم رہا اس میں تیل لگتا۔ تو میرے والد نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ ہوائی جہاز سے چلے، مجھ سے تو تیل کا پیسہ نہیں مانگ رہا ہے۔ وہ اپنی گھریلو زندگی بھی بہت سادگی سے جیتے تھے، کسی کو کبھی کچھ بولتے نہیں تھے۔ اگر کسی بھی فلاحی یا کسی بھی طالب علم کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو انہیں معاف کر دینا۔ اور میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اللہم اغفر لموتانا وموتى المسلمین واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اب پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔